مطالعے کے درمیان میں ایک بہت ہی اہم بات اور اہم مسئلہ میرے سامنے آیا کہ آج کل ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے دیتے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کو گالی دے دیتے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے، نہ غصے میں، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ سامنے نہ پیچھے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی بھی صورت سے گالی ہرگز ہرگز نہ دے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں کئی سال پہلے ایک بات عرض کیا کہ دو چیزیں اپنی زبان سے بطور خاص دوسروں کے لیے نہ نکالے، ایک گالی ایک غیبت، ایک گالی اور ایک بد دعا۔ کیونکہ موقع بعض قبولیت کا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ بد دعا کے نکلتے وقت وہ وقت قبولیت کا ہو تو پھر جس کو بد دعا دیتے ہیں اس کی بربادی یقینی بن جاتی ہے۔ ویسا غصہ آ بھی گیا تو آپ سامنے والے کو غصے میں بھی دعا دے دیں، جا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے۔ کیونکہ جب غصہ آتا ہے اور سامنے والے پر غصہ آتا ہے اور زبان سے غصے کے انداز سے جب تک دو تین باتیں نہیں نکلتی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ایک انسان کی فطرت ہے یہ۔ اس صورت میں آپ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بجائے بد دعا دینے کے دعا دے دے، انشاءاللہ تعالیٰ دل ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، سامنے والے کو دعا بھی مل جائے گی۔ اس کے ضمن میں نے ایک عظیم واقعہ امام الحرمین شریفین کا بیان کیا تھا کہ جناب عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم بچپن میں جب شرارت اپنے گھر میں کیے، ماں کو غصہ آیا تو ماں نے اپنے غصے کا اظہار ان الفاظ سے کیا کہ جا خدا تجھے حرم کا امام بنا دے۔ خدا تجھے حرم کا امام بنا دے۔ خود حضرت عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج اگر میں حرم کا امام بنا ہوں تو یہ میری ماں کی سیدھی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کسی کو گالی دینا نہیں اور کسی کو بد دعا دینا نہیں۔ مسلمان اپنی زبان کو صاف رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، اور مسلمان اپنے زبان سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ نوجوانوں، تم اپنی زبان کو پاک رکھو، خوبصورت رکھو، پیاری رکھو، اچھی رکھو، میٹھی رکھو۔ میٹھا کھانے سے زبان میٹھی نہیں ہوتی، اچھا بولنے سے زبان میٹھی ہوتی ہے۔ ایک بیماری ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اس بیماری کو شوگر کہتے ہیں، مٹھاس کہتے ہیں۔ اور ہر آدمی کے اندر نمک بھی ہوتا ہے، شوگر بھی ہوتا ہے، ایک لیمٹ سے پار کرتے ہیں تو وہ لیمٹ کا پار ہونا بیماری بن جاتا ہے اور پورے جسم میں وہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ شوگر کی بیماری اگر کسی کو آتی ہے تو پورا جسم میٹھا ہو جاتا ہے لیکن زبان کڑوی کی کڑوی رہتی ہے۔ غرض گالی بھی کسی کو دینا نہیں۔ آج عہد کر لو میرے دوستو، آج ارادہ کر لو، جن لوگوں کے کان تک اب تک بات پہنچی ہے وہ پکا ارادہ کر لو کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ پھر ایک مرتبہ کہہ دو انشاءاللہ، پکا ارادہ۔
वैसा बोलकर गुस्सा आ गया, मैं अभी बोला नहीं जब तक मुंह से जा रहे फूल। जाबा झांगरी जा, ऐसी बातें जो गाली में दाखिल नहीं, सुनने वाला भी खुश हो जाता है और हंसता है। बाज लोग जानवरों के नाम पर गालियां देते हैं, कुत्ता बिल्ली फला फला, लेकिन मैं यहां ये बातें क्यों अर्ज कर रहा हूं, फुक़हा ने लिखा है कि कभी कोई अपने को, अपने बच्चे को या दोस्त अहबाब में से किसी को शैतान की गाली, ए जा शैतान, शैतान बोलकर गाली न दे, इसलिए कि शैतान का तर्जुमा आता है अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। उलमा बैठे हुए हैं, तलबा बैठे हुए हैं, मेरा ये अरबी ग्रामर जानते और समझते होंगे। अरबी में शैतान का मादा आता है शैताना, शीन तो नून, शैताना का माना आता है अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। शैतान अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बीवी को और अपने दोस्त, आप किसी को भी शैतान के नाम से गाली न दे, क्योंकि इसके अंदर बड़ा खतरनाक माना पाया जाता है। शैतान कहते हैं उसको जो खुदा की रहमत से दूर हो गया। कभी कभार बच्चों को हम लोग भी कहते हैं शैतान क्या बात हो, शरीर बोलो, शैतान न बोलो। मैं भी पढ़कर मुझे भी शर्मिंदगी हुई, कभी कभार मैं भी कह देता था शैतान क्या बात हो। उस वक्त से मैंने इरादा कर लिया कि फिर कभी मैं किसी को शैतान नहीं कहूंगा सिवाय शैतान के। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर